ایسا کیا ہوا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کو پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت دینے لگی ہیں؟ کیا واقعی سپر پاورز اپنی دہائیوں پرانی پالیسیاں بدل رہی ہیں یا اس جیو پولیٹیکل شطرنج کے پیچھے کوئی اور گہری کہانی چھپی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم اور جاپان پر ایٹمی حملوں کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر سامنے آیا۔ پھر 1991 میں پاکستان کی اسٹریٹجک اور ملٹری سپورٹ سے جب امریکہ نے اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو واشنگٹن دنیا کی اکلوتی غیر متنازع سپر پاور بن گیا۔ یہ امریکہ کی بہت بڑی کامیابی تھی جس میں پاکستان کے کردار کو نہ صرف امریکہ نے کھل کر تسلیم کیا بلکہ یورپ نے بھی مانا کہ سوویت یونین کو روکنے میں پاکستان کا کردار فیصلہ کن تھا، کیونکہ اگر اس وقت سوویت یونین کو نہ روکا جاتا تو سب سے بڑا خطرہ انہی یورپی ممالک کو تھا۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر دنیا پر راج کرنا ہے تو صرف سپر پاور کا ٹائٹل حاصل کرنا کافی نہیں ہوگا، دنیا کے ہر خطے میں اسے مضبوط اتحادی اور دوست بھی بنانے پڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہر اہم علاقے میں ایک ایسا ملک تلاش کیا جو اس کے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ مڈل ایسٹ میں اس چھوٹے سے ملک کے ذریعے امریکہ نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ خلافت عثمانیہ کے بعد کوئی بھی دوسری مسلم طاقت کھڑی نہ ہو سکے، اور دوسری طرف ساؤتھ ایشیا میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تیزی سے ابھرتے ہوئے چین کو روکنے کے لیے امریکہ نے انڈیا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہی سبب تھا کہ امریکہ کئی سالوں تک بھارت میں دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرتا رہا۔ تقریباً 30 سالوں تک امریکہ دنیا کی واحد اور غیر متنازع سپر پاور رہا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں عالمی سیاست نے تیزی سے بدلنا شروع کیا۔ جیو پولیٹیکل ماہرین کا ماننا ہے کہ 2010 کے بعد سے ہی امریکہ کا دنیا پر تنہا راج کرنے کا خواب زوال کا شکار ہونے لگا۔ 2020 تک آتے آتے چائنا کی معیشت، ٹیکنالوجی اور عالمی اثر و رسوخ نے امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا، جبکہ دنیا نے چائنا کو ایک متبادل سپر پاور کے روپ میں تسلیم بھی کرنا شروع کر دیا۔ آج امریکہ اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے اور سرپرستی کے باوجود بھارت وہ فرنٹ لائن بفر زون بننے میں ناکام رہا جس کی امریکہ کو بہت امید تھی، بلکہ آپریشن سندور میں امریکہ کی پس پردہ تائید کے باوجود بھی بھارت کو پاکستان چائنا الائنس کے سامنے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2026 میں اس تمام سچویشن میں ٹرننگ پوائنٹ حالیہ امریکہ ایران جنگ کے دوران سامنے آیا۔ چائنا نے اس جنگ میں ایک شاندار جیو پولیٹیکل چال چلی، بالکل ماضی کی امریکن حکمت عملی کے عین مطابق۔ چائنا نے پس پردہ رہتے ہوئے ایران کو وہ اسٹریٹجک اور ٹیکنالوجیکل سپورٹ فراہم کی کہ امریکہ چائنا کو ایک مسلمہ علاقائی سپر پاور تسلیم کرنے اور پاور شیئرنگ پر مجبور ہو گیا۔ اور جیسے ہی واشنگٹن نے چائنا کی اس حقیقت کو قبول کیا، امریکی گیم پلان میں بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت یکدم ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالمی سطح پر بھارت کا جیو پولیٹیکل گراف مسلسل نیچے آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائل اتنی بڑھ چکی ہے کہ چائنا کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے کے باوجود بھی امریکہ پاکستان سے رابطے برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ واشنگٹن جانتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا اس کے لیے کوئی اچھا آپشن نہیں۔ آپریشن سندور کے بعد حالیہ ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی نے اسے ایک ایسے اسٹریٹجک اسپاٹ پر لا کھڑا کیا ہے جو کہ تینوں بڑی سپر پاورز چائنا، روس اور امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب اور قطر کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدوں نے امت مسلمہ میں پاکستان کے لیڈنگ رول کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔